نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ نفاق پر جو تمہیدی گفتگو ہم کر رہے تھے، نفاق اور منافقت پر، اس میں اس کی جو لغوی بحث ہے نفقن اور نافقہ، اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اصل روح ہے تحفظ جان و مال، بجائے اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے کے بچا بچا کے رکھنا، سنبھل سنبھل کر چلنا، اپنا پہلو محفوظ رکھنا۔ اور اس کا عملی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دو رخا پن، کہ کفار سے بھی اپنا کچھ تعلق برقرار رکھیں اور اہل ایمان کے ہاں بھی اپنے کچھ کریڈینشلز جو ہیں وہ قائم رکھیں۔ پھر یہ کہ منافقت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق، اور نفاق کا خطرہ اپنے بارے میں محسوس کرتا ہے صرف مومن، جس کی دو مثالیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، بلکہ یہ کہ یہ حدیث جو ہے حضرت عمر والی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے بھی مروی ہے کہ ان کو بھی حضور نے وہ راز بتا دیا تھا، تو حضرت عمر نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا؟ تو انہوں نے فرمایا وہی الفاظ کہے کہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، لیکن میں آئندہ کسی اور کو نہیں بتاؤں گی کوئی معاملہ۔ اسی طریقے سے حضرت حنظلہ کا واقعہ آ چکا ہے۔ اب اصل میں ہمیں سمجھنا ہے نفاق کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ عام طور پر نفاق کی دو قسمیں علماء بیان کرتے ہیں، ایک نفاق عقیدے کا، ایک نفاق عمل کا۔ عقیدے میں نفاق، عمل میں نفاق۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ عقیدے میں نفاق کا ہونا بات واضح نہیں ہوتی کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ عقیدہ ویسے قرآن کا لفظ ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ البتہ عملی جو نفاق ہے اس کے لیے احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ دو روایتیں جو ہیں اور دونوں مرفوع حدیثیں ہیں، دونوں متفق علیہ ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور اس میں جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کو منافق نہ سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ تین علامتیں ہیں تو وہ منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، غبن کرے۔ یہ متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر۔ اور میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جس حدیث کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہو جائیں، سند کے اعتبار سے وہ قرآن کے قریب پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید بھی تو ایک روایت کے طور پر ہمارے پاس آیا، روایت ورش ہے، روایت حفص ہے، یہ روایات ہیں نا۔ حضور سے سن کر صحابہ نے حفظ کیا، صحابہ سے سن کر تابعین نے، پھر وہاں قراء بڑے بڑے پیدا ہوئے، تو اس اعتبار سے وہ بھی ایک روایت ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ وہ محفوظ ہے لفظاً، حدیث کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ لفظاً محفوظ ہے، البتہ معناً محفوظ ہے۔ اور اس میں خاص طور پر کہ جو متفق علیہ ہو، بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو جائے، اس کے بارے میں، متن کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں رہتا۔ اب دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضور فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں چاروں موجود ہوں وہ خالص منافق ہے۔ ابھی لفظ کا غور کیجیے، خالص منافق، کٹر منافق، پکا منافق۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس شخص کے اندر اس میں سے ایک خصلت، ایک وصف موجود ہے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اسی درجے میں اس کے اندر نفاق کا ایک جز موجود ہے، 25% منافق ہے۔ حتیٰ یدعہا، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جو پہلی حدیث میں آخری چیز آئی تھی وہ یہاں پہ پہلی ہے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،
اور جب بولے جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وہاں وعدہ تھا، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے. اخلفا یہاں کہا ہے جب معاہدہ کرے تو اسے بے وفائی کرے، معاہدہ توڑ دے. اور چوتھی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑا کرے کسی سے تو آپے سے باہر ہو جائے، نہ زبان پر کنٹرول رہا، جو منہ میں آیا بک دیا، گالی بک دی، منہ میں جھاگ آ گئے، اس سے آگے بڑھے تو ہاتھا پائی پر اتر آئے. جھگڑا ہوا ہے لیکن جھگڑے کا یہ مطلب نہیں ہے. اذا خاصم فجر، فجر کے معنی پھٹ جانا. یہ پاؤں پھٹتی ہے تو ہم کہتے ہیں فجر ہے. رات کی تاریکی کا پردہ چھٹ گیا، پھٹ گیا اور سفید لکیر آ گئی، یہ فجر ہے. تو پھٹ جانا جو ہے اس فجر کے اندر انفجار کہتے ہیں. کسی شے میں دھماکہ ہو جانا، بلو اپ ہو جانا، وہ انفجار ہے. کسی شے کے اندر جو ہے اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے. اب اس معاملے میں جو یہ تقسیم کی گئی ہے اس میں ایک قباحت ہے، اور وہ قباحت یہ ہے کہ نفاق عملی کو لوگ نفاق سمجھتے ہی نہیں. نفاق عقیدہ انہیں پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، اور نفاق عملی کو وہ نفاق نہیں سمجھتے. اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو گویا کہ بری کر لیا ہے بالکل. جس چیز کا خوف صحابہ کو رہتا تھا، عمر ابن الخطاب جیسے صحابی تمام صحابہ میں صرف نمبر 2 پر ہی ہے نا، کہ ان میں سب سے اونچی حضرت ابو بکر ہیں، باقی تو سب سے اوپر ہیں. انہیں خطرہ ہے اپنے بارے میں نفاق کا. حضرت حنظلہ کو جو کتاب میں سے ہیں، وحی کے لکھنے والوں میں سے ہیں، حضور کے سیکریٹری ہیں، اور ان کو بھی اندیشہ ہو جاتا ہے اپنے بارے میں کہ نفاق ہے، منافق ہو گیا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. تو میں نے اس کی جو تقسیم کی ہے وہ ذرا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ہے شعوری نفاق اور ایک ہے غیر شعوری نفاق. شعوری نفاق یہ کہ ایک شخص کو خود معلوم ہو کہ میں منافق ہوں، جانتا ہوں کہ میں نے تو جان بوجھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، میں مسلمان ہوں ہی نہیں، میں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. اب اس کی ایک مثال قرآن میں ہے، بڑی اہم مثال ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 ہے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہودیوں کے ایک جماعت نے ایک سازش کی کہ ایسا کرو، یہ جو ایمان کا، اسلام کا، اس کی جو ساکھ بن گئی ہے کہ جو ایک دفعہ یہ شربت چکھ لیتا ہے پھر وہ واپس آتا ہی نہیں، کسی طریقے سے بھی وہ واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتا. جیسا کچھ ہوتا رہا مکے کے اندر، کیسی پرسیکیوشن ہوئی ہے، ٹارچر ہوا ہے، کوئی واپس نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا. تو اس کو توڑنے کے لیے یہ جو ان کا ایک ساکھ بن گئی ہے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، ہم ایمان لے آئے، واقعی دین محمد کا بہت اچھا ہے، واقعی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور سارا دن حضور کی صحبت میں گزارو. شام کو پھر کافر ہو جاؤ، دیکھ لیا جی، جا کے قریب جا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ کمزور ایمان والے لوگوں پر اثر پڑے گا. یہ یہودی علماء تھے، آئے تھے، بڑے ذوق و شوق سے آئے تھے، بڑی تعریفیں کرتے ہوئے آئے تھے، اور بڑے مخلص معلوم ہوتے تھے، یہ سارا دن رہے ہیں، بھائی کچھ تو دیکھا ہوگا نا. یہ شیطان کا وسوسہ اس کے اندر پیدا کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے. کوئی برائی تو دیکھی ہوگی نا، کوئی شے تو ان کے علم میں آئی ہے جس کی وجہ سے یہ چھوڑ کر چلے گئے. تو اس کے نتیجے میں وہ ہوا خیزی، ہوا کا اکھڑ جانا جو ہے یہ ان کے پیش نظر تھا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ فرض کیجئے 8 گھنٹے مسلمان رہے، لیکن اسلام تو 1 منٹ کے لیے نہیں انہوں نے اختیار کیا. وہ داخل بھی ہوئے ہیں، ہم دخلوا بالکفر، وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ، نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، رہے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، اور انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم نے تو ایمان جو ہے قبول کیا ہی نہیں ہے. تو دھوکے کے لیے ہم نے صرف جو ہے اوپر ایک لباس ہم نے اوڑھ لیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یہیں سے میں سوچتا ہوں کہ ایک اہم نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اس سازش کا سد باب کر دیا جائے. جو اسلام میں آتا ہے سوچ سمجھ کر آئے، یہاں سے باہر نکلنے کا پھر راستہ نہیں ہے، گردن اڑا دی جائے گی یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ قتل مرتد کی سزا کی حکمت یہ ہے
کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے ایمان پر، اسلام پر. وہ ٹیریٹوریل سٹیٹ نہیں ہے، نیشنل سٹیٹ نہیں ہے کہ ایک حدود کے اندر، جغرافیائی حد کے اندر رہنے والے سب لوگ اس کے شہری ہیں، وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، کچھ بھی ہوں، یہودی ہوں. نہیں، یہ اسلامی ریاست اسلام پر قائم ہے. اور اسلام کے خلاف سازش کا بہترین ذریعہ یہ ہے، ایک بڑی رفتار میں لوگ بڑی مقدار میں ایمان لائیں مرتد ہو جائیں، ایمان لائیں مرتد ہو جائیں، ایمان لائیں مرتد ہو جائے، تو عوام کے اندر ایک ہوا خیزی ہو جائے گی. اسلام کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور جب اسلام کو نقصان پہنچے گا تو ریاست جو ہے اس کی کمزوری ہے، ضعف اس کا ہے، اس لیے کہ ریاست کی بنیاد اسلام ہے. اس لیے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. یہ یہاں سے ایک ثانوی نقطے کے طور پر بات سمجھ لیجیے. اچھا، اب اسی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عہد حاضر میں آپ نے اخبار میں یہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ کوئی ہندو جاسوس بن کر پاکستان میں آیا، ظاہر بات ہے ختنہ کرا کے آیا، نماز یاد کر کے آیا، مسلمانوں کا سہولیہ بنا کے آیا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ سرحدی گاؤں میں وہ امام مسجد رہا، کئی سال تک امام مسجد رہا. بعد میں معلوم ہوا بدبخت وہ تو جاسوس تھا، اس نے یہ سارا لبادہ اوڑھا ہوا تھا. اب ظاہر بات ہے جتنے سال بھی وہ رہا لوگوں نے تو اسے مسلمان سمجھا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تیار ہو کے آیا نا اس کام کے لیے. اور وہ جو ہے وہ پہلے اول روز سے کافر ہے، کافر ہی رہا ہے، کافر ہی گیا ہے، پکڑا گیا ہے یا سزا ہوئی ہے یا واپس چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، تو کفر ہی کے ساتھ داخل ہوا تھا، کفر ہی کے ساتھ نکل گیا. یہ جانتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو یہ بہروپ رچایا ہوا ہے. یہ ہے شعوری نفاق کہ ایک انسان ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن، حقیقت میں وہ خود بھی جانتا ہے کہ نہ وہ مسلمان ہے نہ مومن ہے، بلکہ وہ تو یہ ڈرامہ رچائے ہوئے. یہ ہے شعوری نفاق. اچھا، یہ حضور کے دور میں بہت کم تھا. یہ جیسا کہ میں نے بتایا خاص سازش کے طور پر تو تھا، لیکن حضور کے دور میں جو عام نفاق ہے وہ غیر شعوری نفاق ہے. وہ غیر شعوری نفاق کی تھوڑی سی وضاحت میں نے پچھلی نشست میں کی تھی کہ کسی بھی انقلابی دعوت اور تحریک کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ دو ایکسٹریمز پر تو ہوتے ہی ہیں، کچھ بین بین بھی ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں عزیمت والے، ہمت والے، جن کا ظاہر و باطن ایک ہے، جو جس چیز کو قبول کرتے ہیں تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن. اب ہرچہ باد آباد ماں کشتی درآب انداختے، تو ان کے لیے تو جب مشکلات آتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، اور ان کے اندر جو ہے اور استقامت پیدا ہوتی ہے، ان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ اور بڑھ جاتا ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے. لیکن دوسری قسم کے لوگ دوسری انتہا پر وہ ہیں کمزور لوگ، ضعیف الارادہ، جن کے اندر استقامت نہیں ہے. ایمان اچھا لگا، جیسے میں نے کہا مارکسزم اچھا لگا فلسفہ، کمیونسٹ ہو گئے، قربانی کا وقت آیا تو پیچھے ہٹے. اسی طرح ایمان اچھا لگا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، دل گواہی دے رہا ہے، دل نے تو گواہی دے دی، زبان سے بھی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن اب آئی آزمائشیں، اب آئی تکلیفیں، تو اب تزلزل ہو گیا، پاؤں جو ہے وہ کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی. اور اس سے یہ ہے کہ کچھ رفتہ رفتہ، خاص طور پر جب جہاد اور قتال، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مال بہت محبوب ہے انسان کو، اور لاؤ اللہ کی راہ میں، نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے. اب ظاہر بات ہے جو جنگ کے لیے نکلتا ہے اس نے جان تو گویا کہ ہتھیلی پر رکھ لی ہے، اب تو واپس آ گیا تو بونس ہے، ورنہ یہ کہ جنگ میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جان دینے کو تیار ہیں. جب ایسے امتحان آتے ہیں تو وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں. اب یہ پسپائی جو ہے، اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، پسپائی، پاؤں کا پیچھے ہٹنا، یہ پسپائی ہے. اس پسپائی کے درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ پسپائی ہوئی، دل نے بھی کہا تم نے برا کیا، غلط کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ ایمان کا تقاضا پورا کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. پھر انہوں نے جا کر حضور کے سامنے اعتراف بھی کر لیا، حضور ہم سے غلطی ہوئی ہے، خامی ہوئی ہے، آپ بھی استغفار کریں ہمارے لیے، اور یہ کہ ہم بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں. اس کو ہم نفاق نہیں کہیں گے، یہ ضعف ایمان ہے. ضعف ایمان
بڑے بڑے صاحب ایمان پر بھی وقتی طور پر آ سکتا ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ جو کہ بدری صحابہ میں سے ہیں، وہ ضعف ایمان کی کیفیت ان پر آئی اور فتح مکہ سے قبل انہوں نے ایک خط لکھ دیا قریش کو اطلاع دینے کے لیے، حضور کا راز فاش کرنے کے لیے کہ حضور اب حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ جرم ایسا تھا کہ حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، تم جانتے نہیں یہ بدری ہے، اور بدر میں جو لوگ شریک تھے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چکا ہے۔ لیکن ایسے شخص سے بھی غلطی ہو گئی۔ حضرت کعب ابن مالک غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، 2 اور ساتھی رہ گئے، تھے مسلمان پکے مومن، اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا۔ تو جب تک کہ اپنی کمزوری اور کوتاہی کا اعتراف ہو اسے ہم ضعف ایمان تو کہیں گے، منافقت یا نفاق نہیں کہیں گے۔ البتہ جب اگلی منزل آتی ہے تو جھوٹا بہانہ، حضور یہ مجھے تو یہ تکلیف تھی، یہ تھا، یہ مسئلہ تھا، بیوی کی زچگی ہونے والی تھی، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، بیمار تھا، جھوٹا بہانہ۔ جب جھوٹ شامل ہو جائے گا تو یہ نفاق کی پہلی منزل آ گئی۔ یہاں میں آپ کو جیسے ٹی بی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 3 سٹیجز ہوتی تھی اس کی۔ فرسٹ سٹیج قابل علاج ہے آسانی سے، سیکنڈ سٹیج اس کا بھی علاج ممکن ہے، تھرڈ سٹیج پہ پہنچا اور گیا، پھر امید نہیں ہوتی تھی کہ اب یہ بچے گا۔ آج کل اگرچہ تھرڈ سٹیج کے مریضوں کے لیے بھی علاج ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب کہ تھرڈ سٹیج کو جب ٹی بی کا مریض پہنچ گیا تو گویا کہ اس کی موت جو ہے وہ طے ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 سٹیجز نفاق کی بھی ہیں۔ پہلی سٹیج پر صرف جھوٹ ہے، جھوٹ بولا اور حضور سے بچا لیا اپنے آپ کو، حضور کی گرفت سے یا جواب دہی سے بچ گئے، جھوٹے بہانے بنائے۔ اب کچھ وقت گزرا، ایسا کئی مرتبہ جھوٹے بہانے بنائے تو دیکھا کہ لوگ اب کچھ مسکراتے ہیں کہ ان کی تو عادت ہے بہانے بنانا، لہذا اب انہوں نے مزید تاکید کے لیے قسمیں کھان، اللہ کی قسم ہے، خدا گواہ ہے، فلاں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میری مجبوری ہے، میرے لیے یہ رکاوٹ ہے، میرے لیے یہ ممانعت ہے۔ جب جھوٹی قسمیں آ گئیں تو اب یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی بی کا مرض داخل ہو گیا۔ یہ ٹی بی کا یعنی نفاق کی ٹی بی اب سیکنڈ سٹیج پر آ گئی۔ تھرڈ سٹیج وہ ہوتی ہے جس پر آ کر اس منافق کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے مومنین صادقین سے، اور خصوصاً جو مومنین کا رہنما ہوتا جو اس وقت حضور تھے ان سے دشمنی پیدا ہو جاتی۔ انہوں نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں مسلمان جو ہیں اہل ایمان، آگے دیکھتے نہ پیچھے دیکھتے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اپنا کوئی مفاد نہ کوئی حفاظت، پکار آئی اور چل دیے۔ بھائی اپنے مفادات کو بھی دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر کرو، اپنی بچیوں کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہر دم جو ہے فینیٹکس کی طریقے سے، بالکل جو ہے دیوانوں کی طریقے سے، اور تم جو ہے اس لگے رہتے ہو ہر وقت، تو ایک دشمنی سی پیدا ہوتی۔ اگر یہ بھی بیٹھے رہتے نہ چلتے تو ہم نمایاں نہ ہوتے کہ ہم بیٹھے رہے وہ چل پڑے، اگر یہ سبھی بیٹھے رہتے تو ہم بھی ٹھیک شامل رہتے۔ یہ جو چل پڑتے ہیں فوراً کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، عافیت جاں خیریت جاں سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ آدمی فوراً جو ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، جہاں پکار آئی چل حاضر ہو گئے، لبیک لبیک۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو شخص ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مصیبت ڈال دی ہے ہمیں۔ یہ نہ آئے ہوتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہ ہوتی، یہ مصیبت نہ ہوتی۔ اس سے یہ ہے کہ ان کے اندر ایک دشمنی پیدا ہوتی تھی حضور کے بارے میں، کہ انہوں نے ہمیں اتنے بڑے امتحان کے اندر ڈال دیا۔ یہ ہے تھرڈ سٹیج جس پر جا کر اب یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ تھرڈ سٹیج ہے۔ جب تک پہلے 2 سٹیجز میں نفاق رہتا ہے تو اس قرآن مجید کی صورتوں میں، سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے، سورہ نساء میں بھی ذکر ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، لوٹ آؤ، اصلاح کر لو۔ لیکن تھرڈ سٹیج پر پہنچے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سورہ توبہ کے اندر ہے، اور سورہ منافقون میں ان تینوں سٹیجز کا ذکر ہے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ یہاں کے لوگوں کے لیے پھر اب پوائنٹ آف نو ریٹرن جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ایک کیفیت میں آپ اتنے بڑھتے چلے گئے، اتنے بڑھتے چلے گئے، اتنے بڑھتے چلے گئے کہ اب آپ لوٹ ہی نہیں سکتے، پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب وہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں۔ اب اس کی ہلاکت تو وہی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
اب یہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کا ایندھن بن کر رہیں گے، اب ان کا تو اس کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کا بدلہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ حضور سورہ منافقون میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن سب سے شدید آیت وہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، لیکن آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو دشمنی ہو گئی تھی اس کی چند علامات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں ہے کہ انہوں نے حضور پر خیانت کا الزام لگایا کہ حضور نے مال غنیمت میں سے ایک قیمتی چادر جو ہے وہ چرا لی۔ اس حد تک یہ لوگ جری تھے، اس حد تک حضور کے خلاف جو ہے بات کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جس کا جواب قرآن میں دیا گیا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے یا کوئی چیز چھپا لے، تو جو کوئی بھی چھپائے گا وہ قیامت کے دن لے کر حاضر ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے، اور کہتے ہیں وہ تو نرے کان ہیں، کان جو ڈال دو ان کے کان میں مان لیتے ہیں، میں جھوٹا بہانہ بنا کے آیا مان لیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو یہ تو عام انسان ہے، بس کان ہی کان ہے، سننا جانتے، دماغ جو ہے ان کا دس اپر اسٹوری از ویکنٹ، دماغ نہیں ہے کہ سمجھ سکیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ حالانکہ حضور جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حضور کی شرافت اور مروت اس کی بنا پر آپ ان کے عذر کو تسلیم کر لیتے تھے، جب تک کہ آخری وقت نہیں آیا جب کہ قرآن میں حکم ہو گیا۔ یہ سورہ تحریم میں آیت آئی ہے اور سورہ توبہ میں آئی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے، واغلظ علیہم، سختی کیجئے، نرمی نہ کیجئے۔ اس سے پہلے حضور نرمی فرماتے تھے اپنی مروت، اپنی شرافت میں، جو جس نے آ کر کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ میری والدہ بھی اچھا ٹھیک ہے جاؤ، میرا فلاں معاملہ ہے، میری یہ عذر ہے، جاؤ ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ تھا، آپ کی طبیعت کے اندر نرمی، مودت، رافت، شفقت یہ تھی۔ جھوٹے کو جھوٹا کہنا بھی حضور کو گوارا نہیں تھا، جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا اپنی آنکھ سے کہ وہ چوری کر رہا ہے، جا کر اس سے کہا تم چوری کر رہے ہو؟ کہ نہیں، میں نے چوری کہاں کی ہے؟ اچھا بھائی میری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہوگا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے اس شخص کا کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، سینہ اس کا بہت کشادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ احزاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، رسول کو ایذا اللہ کو ایذا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت لکھ دی ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، لیکن حضور کی شفقت دیکھیے، کیونکہ اس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ مومن صادق تھا، نیک تھا، تو اس نے آ کر جب اپنے باپ کے انتقال پر کہا حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا دے دیجئے کہ میں اس میں کفن دوں۔ حضور نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ منافق ہے، بدماش، اسے آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں۔ فرمایا عمر میرا کرتا اسے عذاب الہی سے بچا نہیں سکتا، جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے گی، لیکن یہ کہ میرے ایک مخلص ساتھی نے، ایک نوجوان نے جو مخلص مومن ہے، ایک خواہش ظاہر کی ہے، ایک استدعا کی ہے، میں اس کا ہاتھ کیسے لوٹا دوں خالی؟ تو آپ نے وہ جو ہے کرتا اپنا دے دیا۔ اسی طریقے سے یہ سورہ منافقون میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ اے لوگو، اے انصار مدینہ، ان مفلسوں قلاشوں پر خرچ مت کرو، یہ مہاجرین آ کر یہاں بیٹھے تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، بڑا انہیں اللہ اور رسول یاد ہے، اگر تم ان پر خرچ نہ کرو، انہیں کھانے کو نہ ملے
تو یہ سب لنفضوا من حولک، یہ سب کے سب جو ہیں چلے جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا، یہ سب دودھ پینے والے عاشق ہیں. یہ الفاظ کہتے تھے عام مسلمانوں کے بارے میں. اور یہ بھی الفاظ اسی میں آ جائیں گے اسی سورہ مبارکہ میں کہ اگر ہم مدینے اب پہنچ گئے، غزوہ بنی عبد المستلق سے واپس آ رہے تھے تو وہاں وہ واقعہ ہوا تھا جو تفصیل سے آئے گا جب ہم سورت کا مطالعہ کریں گے. تو وہاں پہ اس نے کہا کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے تو وہاں سے عزت والے جو ہیں ہم ہیں، مالکان دہ رہنے والے تو مدینے کے ہم ہیں. یہ تو باہر سے آئے تھے لٹے پٹے ہوئے، مفلوق الحال، بھوکے، ہم نے انہیں پناہ دی. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. تو جو عزت والے ہیں، مالکان دہ ہیں، اصل میں وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ ان ذلیلوں کو، ان کمزوروں کو، ان ضعیفوں کو، ان بھوکوں کو، ان قلاشوں کو وہاں سے نکال باہر کریں. یہ ہے تیسری سٹیج منافقت کے مرض کی، جس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے، جس کے بعد کوئی ان کا واپسی کا امکان نہیں. پھر وہ رسول کی شفاعت سے محروم، اللہ کی مغفرت سے محروم، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا ایندھن بنے گی. اب ایک آخری بات نوٹ کر لیجئے کہ نفاق اور منافقت اور نفاق کی علامات اور نفاق کی سختیاں، اس کا ذکر بہت تفصیل سے جو ہوا ہے طویل صورتوں میں، وہ سورہ نساء ہے اور سورہ توبہ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا حصہ دوم کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ایمان کے مباحث تفصیلاً آپ کو ملتے ہیں مکی صورتوں میں، لیکن ان مدنی صورتوں میں یہ 10 صورتوں کا جو گلدستہ ہے، 2 رکوع کی 18 آیات کے اندر ایمان کے بارے میں سارے اہم موضوع جمع کر دیے گئے، گویا خلاصہ نکال دیا گیا لمبی طویل مکی صورتوں کا. اسی طرح سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ احزاب، ان سب کے اندر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو منافقین کے بارے میں بحثیں آئی ہیں ان سب کا خلاصہ 11 آیات جو ہیں، جیسے 11 آیات سورہ جمعہ کی تھیں، 11 آیات جو ہیں اس سورہ منافقون کی کامل ہیں. ابھی تو بلکہ میں نے ایک حصے کے بارے میں اشارہ کیا بھی نہیں کہ پہلے رکوع میں 8 میں یہ مرض کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کا پروگنوسس کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ ساری باتیں 8 آیت. پھر اس کا علاج کیا ہے، یہ دوسرے رکوع کی 3 آیات میں ہے جو انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.